ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ کا بڑا فضل اور بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب سے جڑنے کی اور اپنے کلام کو سمجھنے کی فرصت عطا فرما رہا ہے اور اس کی توفیق دے رہا ہے۔ بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ مقصد انسان کی زندگی کا یہی ہے کہ وہ اس زندگی میں اپنے اوقات، اپنی صلاحیت، خواہ وہ اس کی ذہن و دماغ کی صلاحیت ہو یا اس کے جسم کی صلاحیت ہو، خواہ اس کے اپنے مال کا معاملہ ہو یا اس کے اپنے اسباب اور وسائل کا معاملہ ہو، ان سب کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کے سامنے کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو ہم آپ کرتے ہیں یہ بھی اس قسم کی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے۔ نماز بھی اس کی ایک کوشش ہے، جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں وہ سب اس کی اہم ترین بڑی کوششیں ہیں، جو اس کی صلاحیت کے مطابق، جس کے اندر جو صلاحیت ہو وہ اس کے مطابق ادا کرے۔ لہذا نماز ہر ایک پر فرض ہے، اور روزہ بھی فرض ہے الا چند معذورین کے۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا ایک نصاب ہے، حج کے لیے وہاں تک جانے کی صلاحیت کا موجود ہونا، یہ سب اپنی صلاحیت کے مطابق اسی سلسلے کی کوشش ہے کہ قیامت کے دن ہمیں کامیابی حاصل ہو اور اس زندگی میں اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اوقات، ہماری زندگی بچتی ہے، ان اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لہذا ہم اگر روزگار اور اپنے معاش کی فکر کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے پیٹ بھرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی کا حق ماریں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم چوری کریں، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جائز طریقے سے اپنے معاش اور اپنے روزگار اور اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب اور وسائل کو اختیار کریں، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ زراعت ہو، جو جائز شکلیں ہیں۔ تو ہم نے چوری کو چھوڑا اور ناجائز طریقے کو چھوڑا اور جائز طریقے کو اختیار کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کے لیے کر رہے ہیں۔ ورنہ چوری کرنے کے مواقع بہت لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، وہ چوری نہ کرے ایک اس نیت سے کہ میں جیل جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اور ایک اس نیت سے کہ نہیں، جو ہم جس مقصد کو اور جو ہم اپنی روزی حاصل کرنے کا جو ہمارا ایک ارادہ ہے اور جو مقصد ہے، وہ مقصد جائز طریقے سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کبھی اس میں رکاوٹ آئے، کبھی پریشانی آئے، لیکن ہم جائز ہی کو اختیار کریں گے۔ لہذا ایک ذہن میں، اور ہم یہاں پر تربیت کے لیے ہم یہ بات بھی ذہن میں ڈال دیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حلال کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، حلال میں زیادہ نہیں ملے گا، لیکن محنت حرام کے لیے بھی کم نہیں کرنی پڑتی ہے، بلکہ فطری نظام کے تحت دیکھا جائے تو حرام کے لیے بڑے رسک لینے پڑتے ہیں، محنت اس کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے۔ بس یہ ہماری سوچ کا فرق ہے۔ اگر حرام کما کے ہی ہر بندے کے پاس بہت مال ہوتا تو حرام کمانے والے جیل نہ جاتے اور وہ اپنی دنیا کے دیگر پریشانیوں میں کبھی مبتلا نہ ہوتے۔ لیکن جس کے مقدر میں تکلیف لکھی ہے اس کو تکلیف آئے گی، اور جس کے مقدر میں راحت لکھی ہے اس کو راحت ملے گی۔ لیکن ہمارے انتخاب میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم طریقہ کیا منتخب کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے آپ کے مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بھی اس قسم کے اللہ کو راضی کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اسی طرح نماز اور عبادات کے علاوہ جو باقی مراحل ہیں، وہ ساری کوششیں اس بات کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو
اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز المبین، یہ قرآن کہتا ہے، لہذا اس کامیابی تک پہنچنے اور اس کو حاصل کرنے کی رات دن ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ ہم اس بیٹھنے کو ٹائم پاس نہ سمجھیں، یہ بیٹھنا بھی اس کامیابی تک پہنچنے کی ایک کوشش ہے۔ کوئی بندہ صبح اٹھ کے اگر اپنی ملازمت اور اپنی نوکری اور اپنی تجارت کے لیے اپنی دکان کھولتا ہے تو وہ صرف اس کو دکان کھولنا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ جائز حلال طریقے سے مجھے جس چیز کا مکلف کیا گیا ہے میں اس کوشش میں لگا ہوا۔ لہذا ہمارے زندگی کے صبح سے شام تک کے جتنے کام ہیں ہم اس کو یہ سمجھیں، ہم کسی بندے کو فون کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کو، خواہ اپنی جائز ضرورت کے لیے پوچھیں فون کریں، یا ہم اس کو اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کریں، یا ہم اپنی حاجت کے لیے فون کریں، اگر یہ سارے سلسلے جائز ہیں تو پھر ہم اللہ کے راضی کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم ایسے سینکڑوں کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت حاضر نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کو آپ فون کر رہے ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھ کے اپنی ملازمت پہ جا رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ دکان کھول رہے ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری تب ہوگی جب ہم ہوس کے شکار ہو جائیں، طمع اور لالچ کے شکنجے میں پھنس جائیں تو دنیا داری ہوگی۔ یہ سارے کام، کسی رشتہ دار سے ملنا، بات کرنا، فون کرنا، کسی کے حاجت کے لیے فکر مند ہونا، یہ سب کچھ ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ذالک الفوز العظیم کے راستے پر ہم جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم زندگی میں کچھ مایوسی والی اور اپنی کمزوریوں کا جب تذکرہ کریں تو ہمارے حوصلے بڑھانے والی باتیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم صبح سے شام تک بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس میں صرف ہماری نیت کو حاضر کر لیں ہم۔ لہٰذا میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ کہتا رہا کہ جو بہت سارے لوگ اپنے ملکوں سے دوسرے ملک روزی کمانے گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے رزق کی برکت اور میرے رزق میں زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں آ گیا۔ ہم نے اپنی نیت کو خراب کر لیا۔ یہ نیت میں رکھیے کہ جو کچھ بھی میرے نصیب کا لکھا تھا وہ یہاں لکھا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ آپ اپنی نیت میں سیدھے ہو گئے۔ اب آپ یہ راضی اللہ کو راضی کرنے والا ٹریک ہو گیا، اب یہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے والا ٹریک ہو گیا۔ لہٰذا ان چیزوں کی یاد دہانی سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ 20 سال سے یہاں رہ رہا ہے، وہ اس گمان میں تھا کہ ارے ہم گلف آ گئے اس لیے ہمارا حال ٹھیک ہو گیا، ہم نے کام خراب کر دیا۔ آپ عرب کی سرزمین میں جائیں، یا آپ مغرب میں چلے جائیں، یا آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، پوری دنیا اللہ کی ہے، اور ہر جگہ رزق بھی اللہ ہی کا ہے، اور دنیا کے ہر خطے کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ لہذا ہر جگہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رزق ہمیں کھینچ کر یہاں لے آیا، لہذا اب ہمیں یہاں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی جو کوشش کرنا ہے وہ کوششیں کرنی ہے، اور اپنی آخرت میں کامیابی کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ لہذا ایک بندہ حرم میں، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو حرم کے مطابق کرنی پڑیں گی، اور ایک بندہ اگر دنیا کے کسی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں حرم جیسا ماحول نہیں ہے لیکن وہ وہاں رہ کر بھی اللہ کو راضی کرنے کا راستہ معلوم کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم آپ بیٹھتے ہیں، اور یہ ذہن میں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے تو ہمارا بہت سارا کام سیدھا ہو جائے۔ بہرحال تو میں نے یہ اس لیے تفصیل ذکر کر دی کہ ہماری ان مجلسوں میں، ان نشستوں میں بیٹھنے کو ہم آسان نہ سمجھیں، بہت بڑا کام، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں جتنے بھی وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ذالک الفوز العظیم کا تمغہ ہم کو قیامت میں حاصل ہو جائے۔ یہ نیت پر کام ہوتا ہے۔ لہذا میں جو بار بار وہ کتے کو پانی پلانے والی بات کرتا ہوں وہ نیت کا زور تھا، اور وہ قاتل جو 100 لوگوں 99 کو قتل کرنے کے بعد 100 کا بھی اس نے اپنی سینچری پوری کر لی، وہ بھی اس بندے کا نجات پانا بھی نیت کا کمال تھا، نیت کا زور تھا۔ لہذا نیت اپنا کام کر کے چھوڑتی ہے اور اپنے انجام تک پہنچا کے رہتی ہے، نیت اس طاقت کا نام ہے۔ لہذا ہمیں اپنی نیت پر بہت محنت کرنا چاہیے۔ لہذا اگر نیت خراب ہے تو ہمارا حج ہمارے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور اگر نیت ٹھیک ہے تو کتے کا پانی پلانا کسی فاحشہ کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نیت کا کمال۔ لہذا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں صحبتوں سے یہ چیزیں درست ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ جو رنگ چڑھتا ہے اور یہ جو پختگی آتی ہے اور یہ جو اعتماد پیدا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں
جو ممکن ہے ہم پوری زندگی کتاب میں پڑھ جائیں، لیکن ایک لمحے کی کسی بندے کی نصیحت نے ہماری پورے نظام کو سیدھا کر دیا، پورے نظام کو سیدھا کر دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے اسپانسر جو یہاں ہیں، ان کے پاس فورڈ ایک گاڑی تھی، ٹیمپو یعنی کار تھی وہ، تو وہ اس کے ڈسپلے میں الیکٹریکل فالٹ کا وہ ایک جلتا تھا، مطلب سائن آتا تھا کہ کچھ فالٹ ہے، کچھ پرابلم ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ پریشان تھا۔ اچھا، گاڑی کے چلانے میں اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت گیریج میں گیا، بہت سارے مختلف گیریجز میں گیا، وہ لائٹ ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ ڈسپلے سے وہ لائٹ جو ہے وہ آف نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی کاؤشن والا کوئی الارم بجے یا کوئی لائٹ جلے تو ہر آدمی ڈرائیونگ کے ٹائم ڈسٹرب ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے ڈیورنگ ڈرائیونگ، کیا کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ، کوئی حادثے کا معاملہ نہ آ جائے، گاڑی کہیں رک نہ جائے، سب مسائل ہوتے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں۔ لہٰذا وہ پریشان تھا۔ ایک دن مجھ سے بھی اس نے کہا، بھائی یہ توقیر دیکھو یار، یہ پتہ نہیں، میں بہت جگہ گیا، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا سمجھے۔ مجھے بھی اس نے کہا تم دیکھو، میں نے کہا میں تو گاڑی کا، بولا نہیں، دیکھنے سے کبھی کبھی پتہ چلتا ہے۔ تو میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا مجھے تو سمجھ، بولا میں نے کئی جگہ الیکٹریشین کو دکھایا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا چلیے ایک جگہ گیریج میں چلتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، وہاں چل کے دیکھتے ہیں، وہ کچھ شاید ہو سکتا ہے کبھی کبھی۔ تو ہم لوگ گئے ہمارے جاننے والے کے گیریج میں، اس نے بونٹ کھولا، بونٹ کھولتے ہی وہ بس اتفاق، حالانکہ پتہ نہیں اور دوسروں کو کیوں نظر نہیں آیا، ایک پلگ تھا جو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا، یعنی نکلا ہوا تھا، باہر نکلا ہوا تھا، اور وہ سائیڈ میں رکھا ہوا تھا۔ کسی نے ریپیئرنگ کرنے کے ٹائم شاید وہ پلگ باہر نکال کے رکھ دیا یا کیا، وہ یوں رکھا ہوا تھا۔ اس بندے نے کھولتے ہی دیکھا کہ یہ پلگ، اچھا پتہ نہیں اس کی فوراً نظر اسی پر پڑی۔ اب اللہ کی مرضی، بہرحال اس سے پہلے کہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی کسی کی، وہ جیسے ہی اس نے کھولا وہ فوراً اس کی نظر پڑی۔ اس نے کہا یہ پلگ الگ کیوں ہے، یہ باہر کیوں نکلا ہوا ہے؟ لہٰذا اس نے فوراً وہ پلگ نکالا اور اس کو اپنی جگہ پہ لگایا۔ اس نے کہا اب دیکھیے، اور جب اس نے دیکھا تو جناب پتا چلا کہ وہ لائٹ آف ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کتنی جگہ جا کے، چھوٹا سا معاملہ تھا، معاملہ کیا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا گاڑی میں، بس ایک پلگ اپنی جگہ پہ لگا ہوا نہیں تھا، لہٰذا وہ ڈسپلے سے وہ لائٹ ہٹ نہیں رہی تھی، وہ آف نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب ایک چھوٹی سی بات نے کتنے گیریج کے گھومنے کے بعد ایک چھوٹا سا مسئلہ جو دراصل برائے نام کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایک بڑی پریشانی سے، ذہن کو الجھن سے پاک کر دیا۔ ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ تو بظاہر کبھی کبھی میری بھی گاڑی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، آواز بہت آتی تھی، جیسے ہی 80 کے اوپر گاڑی چلے باڈی میں بہت آواز آتی تھی۔ ہم تقریباً 1.5 سال تک پریشان رہے، میکینک کو دکھایا، کیا کیا نہیں کیا۔ آپ یقین کریں، پچھلے ٹائر کے آگے جو ایک گارڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ جب گاڑی تیز چلتی تھی تو وہ باڈی سے ٹکراتا تھا۔ یہ ایک بندے نے کہا یار گاڑی اٹھاؤ دیکھتے ہیں نیچے کہیں کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پارٹ ٹکرا نہ رہا ہو۔ آپ یقین کیجئے جس کے لیے میں تقریباً 10-20 ریال خرچ کر چکا، وہ قضیہ 200 پیسے میں، وہ بھی اس نے کلپ لگایا 200 پیسے کی، کوئی میکینیکل پرابلم نہیں، اور ہم 1.5 سال تک درد سر پالتے رہے۔ یہ میں نے کیوں سنایا؟ زندگی کے عام حالات میں اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نصیحت ہمارے زندگی بھر کے پڑھے ہوئے علم اور تربیت کو ایسے راستے پر لگا دیتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنا اور ذالک الفوز العظیم کا تمغہ حاصل کرنا اللہ کی برکت سے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان مجلسوں اور نشستوں کو بہت معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اب اپنے اس مزاج، مطلب روح کلام سمجھیں آپ اس کو، جس کے لیے ہم آپ بیٹھتے ہیں، اور آج کی اگلی تمام آیتیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا میں ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی تفسیر 15 منٹ پہلے تمہید کی شکل میں آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ جو بندے یہ بار بار ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ با مستقل دلیل دیتے جا رہا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ ایک دلیلیں ہیں، دلیل پر دلیل ہے۔ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہماری قدرت کا عالم یہ ہے کہ جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، جو گمان اور خیالات اٹھتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم تو اس سے اس حد تک قریب ہیں کہ من حبل الورید، ہم اس کو اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ گردن کے دونوں طرف جو موٹی رگ ہوتی ہے، جس سے خون کا نظام پورے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو دل کے ساتھ اہم ترین رگوں میں سے ایک رگ ہے، جو دماغ کی طرف پورے خون کے نظام کو سپلائی کرنے کا کام کرتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اپنے شاہ رگ، جس کے نظام اور جس کی باتوں کو وہ خود میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتا، اس سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ لہذا ہمارا نظام اس حد تک قریب ہے کہ ہم جس وقت چاہیں اس کو جہاں سے چاہیں پکڑ لیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، اور جب کہ وصول کرنے والے، حاصل کرنے والے دو فرشتے، تلقی کہتے ہیں کسی چیز کو اچک لینا، حاصل کر لینا، ریسیو کر لینا، تو اچکنے کے مفہوم اس میں زیادہ شامل ہے کہ فرشتہ جب بندہ کوئی بھی بات بولتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، فرشتے فوراً اس کو پک کر لیتے ہیں۔ پک کرنے کا مطلب فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جو ایک دائیں طرف بیٹھا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہے۔ عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، جملے کا مفہوم یوں ہے، جو ایک دائیں طرف بیٹھا ہے اور جو ایک بائیں طرف بیٹھا ہے، یہ ریسیو کرنے کے لیے کہ بندہ بولتا کیا ہے اور بندہ کرتا کیا ہے۔ ما يلفظ من قول، یہاں تک کہ وہ ایک آواز بھی زبان سے نہیں نکالتا۔ میں نے ما يلفظ من قول کا لفظ لکھا ہے کہ ایک آواز بھی زبان سے نہیں نکالتا۔ یہ لفظ یلفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، لہذا عربی زبان میں ہر نکلی ہوئی منہ سے آواز کو لفظہ کہتے ہیں، اور چاہے اس کے معنی ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ماک، میں نے ایک لفظ کہا ماک، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن نکلا لفظ ہے، یہ لفظ ہے، یہ عربی زبان میں لفظ ہے صرف۔ لیکن اگر زو معنی ہو جائے گا تو اس کو کلمہ اور کلام کہتے ہیں۔ اب اسی کو میں نے آنکھ کر دیا تو آنکھ ایک معنی والا لفظ ہے، لہٰذا یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ کلمہ ہے۔ اور عربی میں، اردو میں ہر ورڈ کو لفظ کہتے ہیں، جس سے ورڈ ہو گیا، جیسے آنکھ، ناک، کان، یہ سب اردو میں تو لفظ ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ ہے لیکن کلمہ نہیں ہے۔ تو ما یلفظ، جو کچھ بھی اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، بولی ہوئی باتیں نکلتی ہیں، الا لدیہ، مگر اس کے ساتھ رقیب، ایک نگاہ رکھنے والا فرشتہ حاضر ہے۔ رقیب عتید، ایک فرشتہ حاضر ہے جو مکمل نگرانی کر رہا ہے کہ بندہ کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ لہذا یہ جو رات دن اسلام دشمنی، انکار کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس حد تک ریکارڈ ہو رہا ہے کہ زو معنی لفظ بولے تو بھی، بے معنی لفظ بولے تو بھی، وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لہذا حدیث میں موجود ہے کہ تمام الفاظ اور آواز منہ سے نکلے ہوئے سب فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، اور جو عذاب اور سزا والے ہیں، ثواب والے ہیں، ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، باقی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایتوں میں موجود ہے۔ لہذا ریکارڈ سب کیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی آواز اور الفاظ اپنے زبان سے نہیں نکالتا، مگر وہاں پر ایک نگراں ہے، نگہداشت کرنے والا فرشتہ ہے، حاضر۔ عتید کا مطلب حاضر، حاضر ہے، حاضر باش، نگاہ رکھنے والا ایک فرشتہ ہے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور نزع کا عالم ایک حقیقت اس کے سامنے لے کر آئے گا، یعنی موت کا جب نزع اور موت کی کیفیت جب شروع ہوگی تو وہ حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ جائے گی جس کا وہ انکار کر رہا تھا۔ تو قرآن دیکھیے، اللہ کی رحمت کا عالم، دعویٰ پیش کیا گیا اس قدرت کا کے لیے، یعنی ایک حقیقت بتائی گئی، اس کے لیے قدرت کے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی قدرت ہے، اس کا دعویٰ بھی پیش کیا گیا، اور لگاتار اس کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور جو صورتحال بعد میں پیش آنے والی ہے وہ بھی پیشگی بتایا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا نا کہ دعویٰ دلیل دینی، بات ختم ہو گئی، نہیں، آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ یہ حجت کی انتہا ہے، یعنی اتمام حجت کا پورا نصاب مکمل ہو گیا
کہ پہلے کی بات بتائی آپ کے لیے، جو آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بتایا گیا، اور اس کے نتائج اور انجام جو آئیں گے وہ سب بتائے جا رہے ہیں، وہ سب آگے آ رہے ہیں۔ اب یہ انجام ہے، ایک بندہ قیامت جب موت اس کی آئے گی تو ابھی تو نہیں آئی ہے، جب آئے گی تو وہ اس کا مستقبل ہے، لہٰذا وہ ابھی سے بتایا جا رہا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کا عالم، موت کی تکلیف اور موت کے سکرات جو ہے وہ حقیقت دے کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ دو کیا گیا ہے، ایک یہ کہ موت کے جو سکرات ہیں وہ حق طریقے سے آئے گی، یعنی موت کا آنا برحق ہے، اور ایک ہے کہ حالت نزع سے اس کو وہ حقیقتیں دکھنا شروع ہو جائیں گی۔ لہذا حدیث میں یہ موجود ہے کہ جب بندے کے نزع کا عالم شروع ہوتا ہے تو ایک کافر وہ سارے مناظر اس کو نظر آنے لگتے ہیں جس کا وہ انکار کر رہا تھا۔ وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حق ہے جس سے تم بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ تحید، حاد یحیدو کا مطلب کسی چیز کو اگنور کرنا، اس سے اوائڈ کرنا، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ تو لہٰذا یہ وہ حقیقت ہے جس سے تم انکار کر رہے تھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ تو انسان کی موت کا قصہ ہوا۔ اب آگے پھر سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ دن ہے جس کے برے انجام کا، یہ برے انجام کا دن ہے۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ برے انجام والا دن ہے جس کا تم سے پہلے وعدہ کیا گیا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، انسان کی زندگی، انسان کا مرنا یہ ذکر ہو گیا۔ اب اس کے دوبارہ اٹھائے جانے کا، یہ اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور میں سب چیزیں گرنا پھڑنا سب شروع ہو جائیں گی، دوسرے سور میں سب مطلب مر جائیں گے، اور پہلے سور میں یہ سب گر جائیں گے، مر جائیں گے، دوسرے سور میں لوگ زمینوں سے اٹھیں گے۔ ذالک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، یہ ہر بندے کے ساتھ، وجاءت کل نفس، ہر بندہ آئے گا قبر کے بعد، یعنی مرنے کے بعد قبر سے جب اٹھے گا، یہ نفخہ ثالثہ ہے، عفواً یہ نفخہ ثالثہ ہے۔ نفخہ ثالثہ میں لوگ قبر سے اٹھیں گے۔ نفخہ ثالثہ اس نفخ کو کہتے ہیں جس میں یعنی تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس میں سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، یہ وہ دن ہے جس انجام بد کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ہر بندہ آئے گا، ہر انسان آئے گا قبر سے اٹھنے کے بعد، معها سائق، اس کے ساتھ ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کو ہانکا کے لائے گا۔ یہاں تو سائق اردو زبان عربی کی زبان میں یہاں سائق ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں نا، سائق کہتے ہیں گاڑی ہکانے والے کو۔ اصل میں ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، عربی میں ہے کہ گاڑی کو آگے بڑھا کے لے جانا، لہذا اصل میں گاڑی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کام تو ڈرائیور کا ہوتا ہے، گاڑی کا کام ہے چلنے کا، لیکن ڈرائیور نہ چل رہا ہے تو گاڑی چلے گی نہیں۔ تو معها سائق، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو ہکا کے لے آئے، ہکا کے یعنی اس کو آگے آگے لے کے جائے گا، چلو آگے چلو، چلو آگے چلو۔ وہ شہید، اور ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اپنے ساتھ اس کے نامہ اعمال کو ساتھ میں لیے ہوگا۔ ہر بندے کے ساتھ ایک سائق فرشتہ ہوگا اور ایک شہید گواہ، یعنی وہ فرشتہ ہوگا جس کے ساتھ اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ یہ دونوں بندے کو اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہر بندے کے ساتھ یہ صورتحال ہوگی، یعنی ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک وہ بندہ جو اس کو لے کر آ رہا ہوگا اور ایک وہ بندہ جو اس کے ساتھ اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، آپ اس حقیقت اور اس دن کے بارے میں آپ غفلت کے شکار تھے اور آپ اس کے منکر تھے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، لو آج ہم نے آپ سے آپ کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا۔ فكشفنا عنك غطاءك، غطاء کہتے ہیں پردے کو، ہم نے تم سے تمہارے پردے کو ہٹا دیا۔ لہذا کسی ڈھکی ہوئی چیز کو کھولنے کو کشف کہتے ہیں۔ جو چیز جیسے غیب کی بات غیب میں تھی، پردے میں تھی، اگر وہ بات معلوم ہو گئی، پردے سے باہر ہو گئی، تو اسی کو بزرگوں کے لیے جو آپ بولتے ہیں نا، ان کو کشف ہوا ہے، مطلب غیب کا اس بات کے سلسلے میں غیب کا پردہ ہٹ گیا۔ اسی طرح آپ کشف عورت کہتے ہیں۔ کشف عورت کا مطلب انسان کا یا عورت کا یا مرد کا جو پردے والا حصہ ہے اس کے کھل جانے کو کہتے ہیں کشف عورت، یعنی انسان کا پردے کا حصہ کھل گیا۔ تو جو چیز پردے میں اس کے کھلنے کے لیے کشف کہتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں پردہ آج ہم نے ہٹا دیا،
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، تو آج تمہاری نگاہ اور تمہاری بینائی بہت تیز ہے، آج تمہیں ہر کچھ بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے، اور ہر چیز کو دیکھنے کے لیے تمہاری نظر بہت تیز کام کر رہی ہے۔ حدید، حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں، اور حدت کسی تیز، کسی دھاردار، کسی مطلب چھری کو یا چاقو کو، اس کو تیز کرنے کے لیے بھی حدید کہتے ہیں۔ لہذا حدید تیزی کے مفہوم میں بھی ہے، لہذا نگاہ کی تیزی، نظر کا بہت تیز ہونا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا نظر آ جانا، وہ مفہوم ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تمہاری نظر اور تمہاری نگاہ بہت تیز ہے، لہذا آج تمہیں سب نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ قیامت کا منظر جو اللہ، یعنی جو بتایا جا رہا ہے وہ سب کچھ نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی امیج ہے یا کوئی کنسپٹ ہے، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ آج تک ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم ماضی کی چیزوں کو ریکارڈ کر کے، وہ بھی ہم نے جب ریکارڈ کیا ہوگا تو ہم ماضی کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن مستقبل کی کسی چیز کو کا آپ امیج تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی ریئل پکچر اور اس کا ریئل سین آپ پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ریئل سین ہوگا، یہ سب کچھ بندے کو نظر آئے گا، یہ بندہ سب کچھ دیکھے گا۔ وقال قرین هذا ما لدي عتید، تو یہ بندہ کہے گا وقال قرین، تو جو فرشتہ اس کو لے کر آ رہا ہوگا وہ اس سے کہے گا هذا ما لدي عتید، اے اللہ جو کچھ بھی میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے حاضر ہے۔ هذا ما لدي عتید، عتید پہلے بھی آ گیا، یہاں بھی آ گیا، عتید کا مطلب حاضر، موجود۔ وقال قرین، تو جو اس کا ساتھی ہوگا یعنی فرشتہ، وہ کہے گا هذا ما لدي عتید، اے اللہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، نامہ اعمال ہے، وہ سب حاضر ہے۔ هذا ما لدي عتید، حکم ہوگا القیا فی جہنم، ڈال دو اس کو جہنم میں، اور اسی کو نہیں، کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جو بہت زیادہ ناشکرا ہے، اللہ کی باتوں کا برملا انکار کرنے والا، اللہ اور دین اور آخرت کے نام پر کوئی بات آئی نہیں کہ اس کے منہ سے انکار کا جملہ نکلا۔ چونکہ میں نے اتنا زور اس لیے دیا کہ کفار کافر نہیں ہے، کفار ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، لہذا اس میں مبالغہ پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمارے اردو میں مبالغے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ باڈی لینگویج بھی یوز کرنی پڑے گی اور کچھ الفاظ بھی اس میں ملانے پڑیں گے۔ کفارن، بہت زیادہ بات، کوئی حقیقت اس کے سامنے پیش ہوئی نہیں کہ بس اس کے منہ سے پہ، اس کی زبان پہ، اس کی نو کے زبان پہ انکار حاضر ہے۔ القیا فی جہنم، تو ایسے ہر کافر کو، اب دیکھیے کفار بتا کے، کفار کہہ کے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو ان کا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ صرف انکار کرنے والے تھے، بلکہ انکار میں بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت پورا زور انکار میں صرف کرتے تھے۔ کفار مبالغہ، کل کفار، اور عنید یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ حق کے بہت زیادہ دشمن تھے، ان کے دل میں حق کے معاملے میں بہت عناد بھرا ہوا تھا۔ کل کفار عنید، اب یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں دراصل اس میں ان کے عذاب کے اسباب بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھر آگے بیان کر رہے ہیں مناع للخیر، اور اس کی دوسری خرابی کیا تھی؟ خیر کو کے معاملے میں ہر طرح سے رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ یا اللہ، مناع للخیر، خیر کی کوئی بھی بات آئے، اچھائی کا کوئی بھی موڑ آئے، بس ان کی طرف سے رکاوٹ آنا ضروری ہے۔ مناع للخیر معتد، اور یہی نہیں، ہر معاملے میں حد سے بڑھ جانے کا مزاج تھا اس کا، اثیم، معتد، مریب، اور ہر معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ دین سچ ہے کہ نہیں، نبی سچا ہے کہ نہیں، آخرت کے دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور ہم یہ کیسے مان لیں یار، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کنفیوژن ہے، ادھر ڈاؤٹ ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں ان خصلتوں کا کوئی شائبہ بھی اللہ ہمارے اندر پیدا نہ فرمائے۔ لہٰذا بعض مسلمان کے اندر کنفیوژن والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ بھی مریب کا ایک بچہ ہے۔ لہٰذا بعض حضرات کو نہ یہاں سمجھ میں آئے، نہ وہاں سمجھ میں آئے، نہ یہاں واضح ہو نہ وہاں واضح ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی محنت کے ذریعے کسی راہ حق، کسی مربی حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اپنے راستے سیدھے کرنے چاہیے اور اپنے لیے محنت کرنا چاہیے۔ معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہ آخر، اللہ اکبر، برابر بتایا جا رہا ہے اس کے گناہ کیا کیا ہیں۔ کفار ہے، عنید ہے، کفار کا مطلب بس ہر بات میں انکار کے لیے ایک دم تلے ہوئے ہیں، عنید ہے، ان کے دل میں حق کے لیے بہت دشمنی ہے، ہر بات میں خیر کے معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا،
حد سے زیادہ بڑھ جانے کا مزاج، مریب اور شک میں ڈوبا ہوا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر. اب کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 چھٹی بات. اور جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا دیا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. لہذا اس کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو. اب دیکھیں یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے آخرت کا. کس کا؟ جو یہ حرکتیں کرے گا ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اس عذاب کے پورے منظر کو یہیں پیش فرما رہا ہے. لہذا حجت کا کمال ہے اور حجت کی انتہا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھے گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ. بعض روایتوں میں جو اس کی تشریح میں یہ ہے کہ یہاں پر اس سے یہاں قرین جو بار بار آ رہا ہے اس سے اس کا وہ شیطان مراد ہے جو شیطان اس کے ساتھ، جیسے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگایا گیا ہے اور ایک شیطان لگایا گیا ہے، تو یہاں شیطان مراد ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ. تو اس کا شیطان جو قرین تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کے اندر سرکشی پہ اس کو نہیں تیار کیا اور میں نے اس کو سرکشی پہ مجبور نہیں کیا. ولیکن کان فی ضلال بعید. بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہوا ہے، یعنی اس کی گمراہی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو اللہ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی. اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے بحث مباحثہ تکرار جھگڑا نہیں چاہیے، میرے سامنے بحث مباحثہ اور تکرار جھگڑا مت کرو. لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم. اور میں نے پہلے ہی انجام بد کا پیغام تمہارے پاس پہنچا دیا ہے. وقت قدمت، پہلے ہی، کوئی کام پہلے ہی کر دینا. وقت قدمت الیکم، پہلے ہی ہم نے تمہارے پاس، تمہاری طرف، بالوعید، انجام بد کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ کرنے کا انجام برا ہے، کفر کا انجام برا ہے، شرک کا انجام برا ہے، نبی کو جھٹلانے کا انجام برا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلانے کا انجام برا ہے. یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے یہاں آپ تک پہلے ہی پہنچا دی گئی. لہذا ما یبدل القول لدی. اب اس میں کیا تھا؟ اس میں دونوں باتیں ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ جو گمراہ ہوگا اس کے لیے بھی وعید ہم نے پہنچا دی ہے، اور جو گمراہ کرے گا اس کے لیے بھی وعید پہنچ چکی ہے. لہذا تم دونوں، جس نے گمراہ کیا شیطان وہ بھی اور جو گمراہ ہوا وہ بھی، دونوں کے لیے انجام بد کا پیغام پہلے پہنچ چکا ہے. لہذا اب آپ اس انجام بد کے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی، میرا جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہمارے پاس بات اور فیصلے بدلے نہیں جاتے. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ایک ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اس کو ایک بات سمجھیے، بعض لوگوں کو شاید جو لوگ قرآن کا ترجمہ سمجھتے ہوں اور ان الفاظ کو اور کبھی کبھی ان کو شبہ ہوتا ہو کہ یہاں پر نفی ہے، اور نفی یہ ہے کہ اور میں بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. نہیں، اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے. عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مبالغے کے صیغے کے ساتھ نفی آئے، مبالغے کے صیغے کے ساتھ نفی آئے تو کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ کیا وہ نفی میں مبالغہ ہوتا ہے یا مبالغے کی نفی ہوتی ہے؟ اس کو یوں سمجھے، مبالغے کی نفی کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا ظلم کرنے والا ہوں، یہ مبالغے کی نفی ہوئی. اور ایک ہوتا ہے نفی کا مبالغہ. نفی کا مبالغہ کہ ایک ہوتا ہے میں ظلم نہیں کرتا، اور ایک ہوتا ہے میں بالکل ظلم نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے میں ظلم نہیں کرتا، یہ تو ظلم کی نفی ہو گئی، اور ایک ہوتا ہے میں بالکل ظلم نہیں کرتا، یعنی یہ نفی کا بھی مبالغہ ہو گیا. تو یہاں جب عربی میں مبالغے کے ساتھ نفی آئے تو نفی میں مبالغہ ہوتا ہے، مبالغے کی نفی نہیں ہوتی ہے. اگر مبالغے کی نفی مانیں گے تو مطلب تو مبالغہ تو نہیں کرتا لیکن تھوڑا کرتا ہے، یہ مبالغے کی نفی ہوئی. اور نفی میں مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل ظلم نہیں کرتا ہوں. یہاں پر نفی میں مبالغہ ہے، وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، بالکل ظلم نہیں کرتا، یہ ہے اس کا مطلب. لہذا جب مبالغے کے ساتھ نفی آئے تو نفی میں مبالغہ مراد ہوتا ہے. اچھا، اب یوم نقول لجہنم، جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تم بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں؟ اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جہنم اتنی فل ہو چکی ہوگی
کہ اس سے کہا جائے گا کہ ابھی مجرم، اور مطلب اس سے پوچھا جائے گا کہ حلم تلاتی یعنی فل ہو گئی، تو وہ ڈر کے مارے کہے گی پہلے ہی میرے پاس سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور باقی ہے کیا ابھی؟ یعنی جہنم اس طرح فل کر دی جائے، ایک دم کھچا کھچ بھری ہوگی. اور جہنم کا عالم یہ ہے کہ اس کا آخری تہ میں اگر کوئی چیز اوپر سے پھینکی جائے تو 70 سال لگتے ہیں اس پتھر کو نیچے گرنے میں. اور ایک بات یاد رکھیے، نیچے جانے کی گرنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ہم آپ سب جانتے ہیں. لہذا جہنم تو اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، 7 دروازے ہیں اس کے، 70,000 فرشتے اس کے لگام کو کھینچتے ہیں. اب وہ ان کی طاقت اور ان کا عالم. بہرحال قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جناتوں سے اور انسانوں سے میں تجھ کو بھر کے چھوڑوں گا اور مکمل کر کے چھوڑوں گا، تجھے لبالب کر دوں گا. لہذا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ بھری ہوگی. جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی، تو وہ ڈر کے مارے کہے گی کہ بھائی اب تو جگہ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ جتنے بھی مجرم ہیں سب کو بھیجتے جائیں آپ، اور ہیں بھیج دیجئے، اور ہیں بھیج دیجئے، اور ہیں بھیج دیجئے. ایک یہ مفہوم بھی ہے. لہذا جہنم کی دونوں شکل میں جہنم کی خطرناکی اور اس کے عذاب کی شدت ظاہر کی جا رہی ہے، اور اس کے عذاب کی دہشت بتائی جا رہی ہے. فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی. ازلفہ، ازلاف کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا، اور غیر بعید، قریب کے اندر ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ قریب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا قریب ہو ہم اس کو بھی قریب کہتے ہیں. لیکن یہاں مبالغہ ہے، غیر بعید، بالکل متقیوں کی جنت قریب کر دی جائے گی. ھذا ما توعدون، اور ان سے کہا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ یہ وہ نعمت اور یہ وہ ٹھکانہ ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا. لکل اواب حفیظ، ہر اس بندے کے لیے جو پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے. گناہ ہو گیا پھر آتا ہے، گناہ ہو گیا غلطی سے. انسان کے اواب میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، غلطی کے بعد معافی مانگی، استغفار کیا، پھر گناہ ہو جائے. بار بار گناہ ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ بار بار معافی مانگے. بعض حضرات پوچھتے ہیں مولانا بار بار گناہ ہو جاتا ہے. 1000 بار گناہ ہو، اس کا حل یہی ہے کہ 1000 بار نہیں، 2000 بار اللہ سے استغفار کرو. اور بار بار گناہ ہو تو بار بار معافی مانگو. جس طرح گناہ بار بار ہوتے ہیں تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ معافی بھی بار بار مانگنی ہے. اواب میں یہ مفہوم شامل ہے، اللہ کو یہ پسند ہے. لہذا ہر وہ بندہ جو پلٹ پلٹ کے اللہ کے پاس آتا ہے. اور حفیظ، اور جب انسان پلٹ پلٹ کے بار بار آئے گا تو حفیظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پھر اسے اپنی توبہ کا پاس ہونا شروع ہو جائے گا. اسے احساس ہوگا یار میں نے توبہ کیا ہے، ذرا اس کا خیال کروں اور اس کا پاس رکھ لوں. تو حفیظ کا مطلب جو اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ نے یہ 2 صفتیں جوڑی ہیں، اور ایک کو پہلے ایک کو بعد میں ذکر کیا. تو جو بار بار معافی مانگے گا پھر وہ آگے اپنی پچھلی استغفار کا خیال رکھنے کا مادہ شروع ہوگا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اس نے ایک بار کسی گناہ سے معافی مانگ لی تو دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ نہیں جائے گا. من خشی الرحمن، یہ جنت کس کے لیے؟ دیکھیے وہاں اللہ نے بتایا جہنم کس کے لیے، یہاں اللہ جنت کس کے لیے بتا رہا ہے. اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے کہ جہنم سے یہ حرکتیں چھوڑ دو، یہ جہنمیوں کی ہے، اور یہ کام کرو، یہ جنتیوں کے ہے. کیا جنت کا کام؟ جنتیوں کا کام ہے تقوی، متقین. دوسرا اواب، تیسرا حفیظ. آگے من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں بھی اور لوگوں کی نظر سے اوجھل ہونے کی شکل میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، رحمان سے ڈرتا ہو. من خشی الرحمن بالغیب. اور یاد رکھیں رحمان کا لفظ یہاں کہا گیا، اللہ کے لیے قہار، جبار اور دوسرے الفاظ نہیں آئے. مطلب رحمان سے ڈرنے والا ہو، یعنی اس سے معلوم ہے کہ اللہ رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت پر یقین ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت کے سہارے اور اس کی امید میں رہ کر بھی گناہ سے بچتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اللہ رحیم ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خیال کرتا ہے، اللہ کی محبت میں گناہوں سے بچتا ہے. تو من خشی الرحمن یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تنہائی میں انسان سے اللہ کی رحمت کے نام پر گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے گا. لیکن جو بندہ اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ بھی گناہ نہ کرے، یہ بہت بڑے تقوی کی بات ہے. وجاء بقلب منیب،
تو یہ بات ہو گئی جنت میں جانے والے متقی، اواب، حفیظ، خشیت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ہر معاملے میں اللہ کی فکر کرے، کیا کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا بے خوف ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ، کسی چیز کا خوف نہیں۔ سلام سے ایک مطلب یہ ہے کہ سلاموں کی بارش میں جنت میں داخل ہو جاؤ، مطلب ہر طرف سے فرشتے سلام کریں گے، حتیٰ کہ رب رحیم کی طرف سے آئے گا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے باضابطہ اللہ کی طرف سے سلام جنتیوں کے لیے کی نعمت ہوگی، اور وہ قول کی شکل میں ہوگی، اور وہ باضابطہ اللہ کی طرف سلام جنتیوں کو عطا کیا جائے گا۔ ایک یہ مفہوم بھی ہے، اور ایک مفہوم ہے کہ بے خطر ہو کر کسی چیز کا خوف نہیں رکھو، نہ کم ہونے کا، نہ ختم ہونے کا، نہ اس کی مدت کے محدود ہونے کا، ہر خطرے سے، خدشے سے بے خوف ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری بات ذالک یوم الخلود، یہ جو آج تم داخل ہو گئے تو اب یہ داخل ہونا ہمیشہ کے لیے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو کچھ بھی تم کو اس میں چاہیے وہ ملے گا، جو کچھ بھی تمہارا دل چاہے۔ لہذا بعض ساتھی پوچھتے ہیں، ایک روایت میں ذکر ہے کہ ایک بندے کو خواہش پیدا ہوگی، اتنی حوریں ہیں، بیوی ہے، سب کچھ فارغ البالی ہے، بچے ہونے چاہیے، تو اس کے دل میں اگر اس کا خیال پیدا ہوگا تو روایتوں میں ذکر ہے کہ وہ خواہش کرے گا، آنن فانن میں حمل بھی ہوگا، ولادت بھی ہوگی، بچہ بھی ہوگا، سب کچھ اس کی نظر کے سامنے، بس سوچنے کی دیر میں یہ سارا کام ہو جائے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا اور ولدینا مزید، اور یہی نہیں، جو کچھ تم چاہو گے وہ تم ملے گا ہی، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ لہذا اکثر علماء نے لکھا ہے کہ مزید اور زیادہ کا جو مفہوم قرآن میں ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، جسے رویت باری تعالی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رویت، اور اللہ کا دیدار اور اللہ کی رویت، یہ جنتیوں کے لیے جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی، اسی لیے تمام نعمتوں کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور کہا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے وَلَدَيْنَا مزید۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب جانے والی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، اور اس عقیدہ آخرت پر جو قرآن نے اتنا مفصل ذکر کیا، اللہ اس عقیدے کو ہمارے لیے مضبوط فرمائے، اور اس عقیدے کو پھیلانے اور اس عقیدے کو سمجھانے اور اس عقیدے کی تبلیغ کرنے والوں میں بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔